السلام علیکم. آج میں آپ سے جو ڈان کا ایڈیٹوریل شیئر کر رہا ہوں وہ ہے 20 جولائی 2019 کا، اور اس کا جو ہے ٹائٹل وہ ہے وائی ازنٹ پاکستان پولیو فری. بہت تھوڑے ملک ہیں دنیا میں جہاں پہ پولیو ابھی مکمل طور پہ ختم نہیں ہوا، تو اس میں ایک پاکستان بھی شامل ہے. تو اس کی جو رائٹر ہیں سامعہ الطاف، انہوں نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ کیوں ابھی تک پاکستان جو ہے وہ پولیو فری نہیں ہوا ہے. اب اف انڈیا اینڈ بنگلہ دیش کین ایریڈیکیٹ پولیو وائی کی ناٹ پاکستان. اگر انڈیا اور بنگلہ دیش والے جو ہے وہ اس کو پولیو کو ختم کر سکتے ہیں، پولیو کی بیماری کو اپنے ملک سے، تو پاکستان کیوں نہیں کر سکتا. In April 2019, Dawn ran an article, Will Pakistan ever become polio free? I think the pertinent question should be, why isn't Pakistan polio free? اب اس میں کہہ رہے ہیں کہ اپریل 2019 میں بھی ڈان میں ایک آرٹیکل آیا تھا کہ کیا پاکستان جو ہے وہ کبھی پولیو فری ہو سکتا ہے. اور اس میں یہ ہے کہ بہتر اس کی جگہ سوال یہ ہونا چاہیے تھا کہ ابھی تک پاکستان پولیو فری کیوں نہیں ہے. اب اس کی کئی وجوہات ہیں، کیوں آگے دیکھتے ہیں وجوہات بھی کہ کیوں رائٹر کا یہ خیال ہے کہ ابھی تک پاکستان پولیو فری نہیں ہوا ہے. The number of cases of polio has continued to increase from 17 in April 2019 to 41 till early July and counting. اب اس میں پولیو کے جتنے بھی کیسز ہیں اس کی تعداد بتائی گئی ہے کہ اس میں اضافہ ہوا ہے. 17 تھے اپریل 2019 میں، اور اس سے بڑھ کے اب یہ 41 ہو چکے ہیں جولائی تک اینڈ کاؤنٹنگ، اور اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. 33 ان کے پی انکلوڈنگ دا نیولی مرجڈ ٹرائبل ڈسٹرکٹ. اس میں سے 33 جو ہیں وہ کے پی میں کیسز ہیں، 3 پنجاب میں اور 3 ہی سندھ میں اور 2 بلوچستان میں. اب اس میں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ہمارے پاس اب جو اسٹیٹسٹکس ہوتے ہیں وہ بھی مکمل نہیں ہوتے. یہ تو ہمارے پاس یہ رپورٹڈ کیسز ہو گئے ہیں، تو یہ بھی کافی چانس ہے کہ اس سے کہیں زیادہ ہوں، لیکن یہ بات ہو رہی ہے صرف رپورٹڈ کیسز کی. 3 کے پی 3 کیا ہیں پنجاب اور سندھ میں، اور 2 بلوچستان میں، اور 33 ہمارے پاس کے پی میں ہیں. These numbers demonstrate a backsliding from last year's total of 12 cases and 8 in 2017. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ کیسز بجائے اس کے کہ ختم کرنے کی طرف جائیں اس بیماری کو ہم پاکستان سے، یہ کیسز جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں. جس طرح یہ کہہ رہا ہے کہ لاسٹ ایئر یہ ٹوٹل تھا وہ 12 کیسز تھا، اور 2017 میں جو ہے وہ صرف 8 کیسز تھے. تو 2017 میں کافی کہا جا رہا تھا کہ یہ ریڈیکیٹ ہو جائے گی پولیو پاکستان سے، لیکن اب اگر دیکھا جائے تو 2019 میں یہ بالکل بڑھنا شروع ہو گئی ہے پولیو کیسز کی تعداد. Here we, after the 3 decades of efforts, generous international funding, Gavi alone disbursed more than 1 billion, and the 2018 Pakistan government budget allocated 7.83 billion for the expanded program on immunization. اب اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ 30 سالوں کی جو ہے وہ کوشش ہے، جس میں یہ انٹرنیشنل فنڈنگ کی جانب سے بھی ہے، اور جس طرح یہ گیوی ہے جنرل الائنس فار ویکسینز اینڈ امیونائزیشن، پبلک پرائیویٹ انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے، یہ کوشش کر رہی ہے کہ خاتمہ کیا جائے پولیو کا. تو اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک وہاں سے اتنی ہمیں جو ہے گرانٹ ملی، اس کے علاوہ 2018 کے بجٹ میں بھی 7.83 بلین جو ہے وہ ایکسپینڈڈ پروگرام آن امیونائزیشن کے لیے رکھا گیا. اور تمام جتنی بھی 30 سال میں پچھلی حکومتیں تھیں پاکستان میں، ان کی جانب سے یہ کہا گیا بڑے زور و شور سے کہ ہم اس کو، یہ ہماری یہ ترجیح میں شامل ہے کہ ہم پاکستان کو پولیو سے آزاد کرا سکیں. اور سو دیر واز نو لیک آف پولیٹیکل ول. جہاں تک زبانی بات کی بات ہے تو کہیں پہ بھی ہمیں یہ اختلاف نظر نہیں آیا پولیٹیکل پارٹیز میں کہ اس کو نہیں ختم ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی 30 سالوں کی جدوجہد کے بعد بھی اور بجٹ میں اتنے زیادہ پیسے رکھنے کے باوجود بھی ہے ان کیسز کی تعداد میں آج کل اضافہ ہو رہا ہے. The reason given by policy makers and program administrators for failure of polio eradication range from lack of quality vaccinations and a mishandling of vaccine by eradication teams, parental community refusals, religious issues, fear of vaccines and poorly paid vaccinators. اب اس میں جو پالیسی میکرز کی جانب سے ریزنز دیے جا رہے ہیں کہ کیوں ابھی تک ہم اس کو ختم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکیں، تو اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو کوالٹی ویکسینیشنز نہیں ہوتی، اور اس کا پراپر سٹوریج کا انتظام بھی نہیں ہوتا. آپ نے کافی سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا کہ ہمارے پاس خبریں آتی تھیں کہ جی ویکسین خراب ہو گئی، ایکسپائرڈ ہو گئی، اور اس کو مس ہینڈل کیا جاتا تھا.
اور کچھ اس میں ریلیجس ایشوز بھی تھے جس میں مطلب یہ تک بھی کہا جا رہا تھا کہ جی یہ خطرے پلائے جا رہے ہیں یہ پاپولیشن کنٹرول کے لیے ہیں. تو یہ بھی کافی ریزن ہے کہ لوگوں نے خطرے پلانے چھوڑ دیے تھے جس کی وجہ سے دوبارہ یہ بیماری پاکستان میں ہمیں زیادہ اس کے کیسز دیکھنے کو مل رہے ہیں. اور اینڈ پورلی پیڈ ویکسینیٹرز. اب ہمیں یہ بھی دیکھا تھا کہ کافی سوئسائڈ اٹیکس بھی ہوئے تھے جو یہ قطرے پلانے والے لوگ تھے اور ان کو اتنی زیادہ جو ہے وہ پیسے بھی نہیں دیے جاتے. تو یہ کافی مسئلے ہیں جن کی وجہ سے جو ویکسین تھی وہ جو اہل تھے بچے جن کو دیے جاتے ان کو نہیں دیے گئے تھے. اب overarching climate change and worsening environmental conditions leading to severe and frequent drought settlements without basic sanitation and clean drinking water are recent additions to the list. اور اس کے علاوہ اور بھی دوسری وجوہات بھی ہیں جس کی وجہ سے یہ پولیو کے قطرے ہیں وہ بچوں کو نہیں پلائے جا سکے. اب جس طرح اس میں کہا جا رہا ہے کہ there are 564 slums in Karachi where drains are full of raw sewage. اب 764 سلمز ہیں کراچی میں جہاں بالکل ہی گندگی سے ڈرینز جو ہیں وہ بھرے ہوئے ہیں. پولیو وائرس has been isolated from sewage of cities in KP and is suspected in sewage of other cities as well. Senior government officials blame the culture of Pakistan. اب اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ بھی کافی زیادہ ریزن ہے ہمارے پاس اس کے پولیو وائرس کے بڑھنے کا. اور سینئر گورنمنٹ آفیشلز جو ہیں وہ کلچر آف پاکستان اس کو بلیم کرتے ہیں کہ اس وجہ سے ہمارے پاس جو بڑھ رہے ہیں کیسز. دیز ایکسپلینیشنز میں رنگ ٹرو. یہ کافی انہوں نے وجوہات بتائی ہیں یہ ٹھیک بھی ہو سکتی ہیں لیکن اس میں جو اگنور کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ however they ignore what lies at the heart of this persistent failure, that is the failure of program leadership to undertake serious analysis to determine reasons for poor performance of the eradication program, lack of a coherent appropriate strategy based on this analysis, and blind over-reliance on antiquated vaccination drives. اب اس میں کہہ رہے ہیں یہ کسی حد تک کچھ باتیں صحیح بھی ہو سکتی ہیں جس طرح یہ انہوں نے اوپر بتایا ہے کہ سیوریج وغیرہ کا مسئلہ اور باقی کلائمیٹ چینج کے مسئلے, لیکن جو ایک بات اگنور کی جا رہی ہے وہ ہے ہمارا ٹاپ لیڈرشپ کی جانب سے جو کوئی سیریس انالیسس نہیں کیا ہے جس کی بنیاد پہ وہ ایک ریزنز فائنڈ کیے جاتے کہ کیا وجوہات ہے کہ ابھی تک ہم مکمل طور پہ پولیو کا خاتمہ اپنے ملک سے نہیں کر سکے ہیں. تو یہ لیک آف اپروپریٹ اسٹریٹجی بھی بتائی گئی ہے کہ جس کی وجہ سے اینڈ بلائنڈ اوور ریلائنس آن اینٹیکویٹڈ ویکسینیشن ڈرائیوز, اور کہ جس کی وجہ سے جو ہے صرف کر دینا کہ جی ہم نے یہ ڈرائیو شروع کر دی ہے بغیر لوگوں کو بتائے کہ آپ نے اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے ہیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں. اگر اس کے لیے ضروری ہے کہ باقاعدہ جو پراپر ہمارے پاس میڈیا میں اس کی تشہیر کی جائے کہ لوگوں کو جو ہے وہ پولیو کے قطرے بچوں کو پلانے چاہیے. In this context, hoping to improve vaccination rates by tinkering at the margins of the vaccine delivery program is not likely to work in future. What is likely to work? اگر یہ تمام باتیں جو ہیں وہ ان سے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو کون سی چیز ہے جس کا فائدہ ہوگا؟ It is instructive here to look at other countries that have successfully eradicated polio. اب ہمیں ان ممالک کا مشاہدہ بھی کرنا پڑے گا جہاں پہ سکسیزفلی جو ہے وہ پولیو کو ختم کیا گیا ہے. The example of United States was cited in an earlier editorial by the writer in this paper. انہوں نے کہا امریکہ کی ایک مثال دی گئی تھی کہ وہاں پہ کیسے ختم ہوا. اب وہاں پہ یہ کافی ڈیولپڈ کنٹری ہے تو اس سے بہتر ہوگا کہ اگر ہم اس امریکہ کی جگہ ڈیولپنگ کنٹریز کو ہی دیکھیں. تو اس میں بھی یہ کہہ رہا ہے granted United States developmental level is way above Pakistan so it may not be considered a useful comparison. تو یہ یوزفل کمپیریزن نہیں ہوگا کہ اگر ہم پاکستان کا مقابلہ جو ہے وہ امریکہ سے کریں کہ انہوں نے کس طرح پولیو کو اپنے ملک سے ختم کیا. تو بہتر ہوگا کہ کنٹریز کلوزر ٹو ہوم کہ ملک جو ہمارے قریب ہیں جیسے کہ سچ ایز انڈیا اینڈ بنگلہ دیش ہیو آلسو اچیو پولیو فری اسٹیٹس. ایون دا لٹل ساؤتھ ایسٹ ایشین ونز ایگزامپل ویتنام آر پولیو فری. بہتر ہوگا کہ ہم جو ہیں وہ انڈیا اور بنگلہ دیش کو دیکھیں اور ساتھ ہی ہم یہاں پہ ویتنام کو بھی دیکھ سکتے ہیں جو کہ پولیو فری ہیں. Meanwhile, Nigeria, one of the three countries, Pakistan and Afghanistan being the other two. ابھی وہ پولیو پورے دنیا میں ان تین ملکوں میں ہے, نائجیریا میں, پاکستان میں اور افغانستان میں. Harboring the virus is on its way to becoming polio free. اب مسئلہ یہ ہے کہ نائجیریا میں بھی جو ہے وہ قریب آ گئے ہیں اس پولیو کو اپنے ملک سے ختم کرنے کو. تو پھر صرف پاکستان اور افغانستان رہ جائیں گے جہاں پہ یہ وائرس موجود ہے. Nigeria has not had any case for the past 22 months and Afghanistan has had only 10 cases this year.
اب جہاں پاکستان میں کیسز بڑھ رہے ہیں وہاں نائجیریا میں 22 مہینے میں کوئی پولیو کا کیس رپورٹ نہیں ہوا، اور جبکہ افغانستان میں صرف 10 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. How did India and Bangladesh, that are culturally similar to Pakistan and have more or less similar levels of development, do it? Briefly, they did it because their leaders did not resort to gimmicks, engaged seriously with the issues, analyzed data to design overall program strategy and a mix of activities all tailored to local conditions and challenges peculiar to different communities. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا اور بنگلہ دیش جو کہ کلچرلی صرف سملر تھے پاکستان کے، تو وہ کس طرح اپنے ملک سے پولیو کو ختم کرنے میں کامیاب ہوئے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایک لیڈرز تھے، انہوں نے عملی کام کیا، صرف ایک جس طرح جلسے میں بھڑکے مارنا جس کو کہتے ہیں، بھڑکے مارنا، وہ نہیں کیا. انہوں نے ایک واقعی سیریس اس ایشو کو ایک سیریسلی ٹیکل کیا، ڈیٹا کو انالائز کیا اور اس کے بعد ایک اسٹریٹجی بنائی جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس کو اپنے ملک سے ختم کرنے میں بیماری کو کامیاب ہوئے. اب آگے اگزامپل دی ہے. فار ایگزامپل انڈیا وچ از ریسنٹلی ایز 2009 had 60% of all global polio cases was declared polio free 5 years later in 2015. اب 2009 میں جو ہے وہ 60% جو پولیو کے گلوبل کیسز تھے وہ انڈیا میں تھے، اور 5 سال بعد یہ ہوا کہ 2014 میں اس کو پولیو فری کنٹری قرار دیا گیا. This achievement was a result of India's expert advisory group's recommendation of a strategy designed to ensure that no polio cases are overlooked and no children missed by vaccinators. اب یہ اسٹریٹجی تھی کہ جتنے بھی بچے اس ایج کو ہیں جن کو پولیو کے قطرے پلائے جانے چاہیے، تو انڈیا میں اس بات کو انڈیاز جو ایکسپرٹ ایڈوائزری گروپس ریکمنڈیشن تھی، ان کی وہ اسٹریٹجی تھی کہ ایک اسٹریٹجی یہ بنائی جائے کہ جتنے بھی بچے ہیں اس ایج کے جن کو قطرے پلانا لازمی ہے تو ان کو قطرے پلائے جائیں. تو جس کی وجہ سے 5 سال میں ہی انڈیا جو ہے وہ پولیو فری کنٹری کہلایا. Each state conducted a detailed risk analysis and had an emergency plan to deal with new cases in line with the recommendations from the Independent Monitoring Board. تو انڈیپینڈنٹ مانیٹرنگ بورڈ کی جو بھی ریکمنڈیشنز تھیں اس کو فالو کیا گیا اور ایک رسک انالیسس کیا گیا اور ایمرجنسی پلان بنایا گیا، جس کے بعد وہ اپنے ملک سے پولیو کو ختم کرنے میں کامیاب ہوئے. These risk analysis included review of surveillance gaps to allow supplementary immunization activities to focus on areas with gaps in immunity. Surveys were conducted in the highest risk areas to provide definitive information on children's immunity status. اب سروے کیا گیا وہاں پہ جہاں پہ سب سے زیادہ ہائی رسک ایریاز تھے پولیو کے حوالے سے، اور دی انالیسز لیڈ ٹو فوکس آن اتر پردیش اینڈ بہار. تو وہاں پہ یہ دیکھا گیا کہ اتر پردیش اور بہار ہیں یہ سب سے غریب اسٹیٹس ہیں انڈیا کی which had uninterrupted polio transmission to target the children of migrant workers. The polio vaccine was given to each child along the trail followed by workers as they moved in and out of the two states. تو یہ اتر پردیش اور بہار کی جو 2 اسٹیٹس تھیں تو وہاں پہ جو ہے زیادہ فوکس کیا گیا کیونکہ وہاں پہ زیادہ اس کے کیسز ہو رہے تھے. Although only 2% of Bangladeshi children under 5 years old were immunized before 1985, this number jumped to 60% within 10 years in spite of the overwhelming challenges faced by the country in the aftermath of its independence from Pakistan. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف 2% بنگلہ دیشی بچے تھے 5 سال سے کم عمر کے جنہیں 1985 سے پہلے امیونائزڈ کیا گیا، یعنی ان کو اس کے قطرے پلائے گئے. دس نمبر جمپ ٹو 60% ود ان 10 ایئرس، اور یہ جو نمبر تھا وہ 60% بڑھ گیا صرف 10 سالوں کے اندر. in spite of overwhelming challenges faced by the country in the aftermath of its independence from Pakistan. تو لیکن آپ اس میں یہ فرق دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ اس میں انکریز ہو گیا کہ ان بچوں کی تعداد میں جنہیں پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے گئے. بائی 2006 بنگلہ دیش واز پولیو فری. اب 2014 میں انڈیا پولیو فری ہوا اور 2006 میں جو ہے وہ بنگلہ دیش پولیو فری ہو گیا. دس ریزلٹ واز پاسبل بیکاز دی گورنمنٹ میڈ دا کمٹمنٹ ٹو ڈیولپ نیشنل اسٹریٹجی ان کانٹیکسٹ آف لوکل کنڈیشنز. یہ صرف اور صرف اس وجہ سے پاسبل ہوا کیونکہ گورنمنٹ کی کمٹمنٹ تھی اور انہوں نے ایک نیشنل اسٹریٹجی بنائی اور اپنے لوکل کنڈیشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور بائی انسٹیٹیوٹنگ سینیٹری ریفارم کے صفائی کے لیے خاص طور پہ ان کی ریفارمز آئیں یہ کہ کس طریقے سے ہم یہ پولیو وائرس سے بچا جا سکے. دی کارنر اسٹون آف دا نیشنل اسٹریٹجی واز روٹین امیونائزیشنس. روٹین میں پھر ان کی امیونائزیشنس کے یہ پروگرام ان کے شروع کیے گئے جس میں پولیو کے قطرے پلائے جاتے تھے. دا اسٹریٹجی واز بیسڈ آن لوکل ڈیٹا اینڈ مائکرو پلاننگ دیٹ
included mapping the community down to the most basic level to ensure all children could be reached by routine immunizations. अब स्ट्रेटजी क्या थी, वो लोकल डेटा उन्होंने वहाँ से जो सारा कलेक्ट किया था उससे, और वो उनकी प्लानिंग थी कि किस तरह हम कम्युनिटी को देखा जाए कि जहाँ पे बिल्कुल बेसिक लेवल पे जाके ये किया जाए कि तमाम जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे जिनको पोलियो के कतरे पिलाए जाने ज़रूरी हैं, उन तक पहुँच हो सके और उनको रूटीन में यह है इनको वो दे के कतरे पिला के इसको पोलियो फ्री किया जा सके अब इंडिया को इस वायरस से. सैनिटरी रिफॉर्म्स कंसिस्टिंग ऑफ बिल्डिंग लेट्रीन्स. अब सैनिटरी रिफॉर्म्स इनका कौन सी हैं, यानी कि टॉयलेट्स हैं वो बनाए जाएँ टू रिड्यूस ओपन डिफेकेशन, to interrupt the oral route of transmission of virus. ने कहा कि वायरस को इससे बचाया जाए, बजाय इसके खुली जगहों की जगह एक लेट्रिन्स बनाई जाए ताकि इस वायरस से जो है वो ख़ात्मा मुमकिन हो सके. द स्ट्रेटजी ऑल्सो इंक्लूडेड रेगुलर नेशनल इम्यूनाइजेशन डेज़. एक ये भी स्ट्रेटजी में ये भी शामिल था कि रेगुलर नेशनल इम्यूनाइजेशन डेज़ बनाए, ख़ास दिन बनाए जाएँ जिसमें लोगों को अवेयरनेस दी जाए, एंड डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग मल्टी सेक्टोरल कोलैबोरेशन सच एज मोबिलाइजिंग 250,000 यूथ स्टूडेंट्स वॉलंटियर्स टू एजुकेट कम्युनिटीज़. अब उसके अंदर ये भी था कि 2.5 लाख यूथ और स्टूडेंट्स को वॉलंटियर्स के तौर पे उन्होंने बावर कराया कि वो कम्युनिटीज़ को एजुकेट करें कि ये कितना ज़रूरी है बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाना. तो ये सारी स्कीम्स इन्हें बता रहे हैं कि ये सैनिटरी रिफॉर्म्स की गई थी, इसकी लेट्रिन्स बनाई गई थी, 2.5 लाख जो यूथ है उनको मोबिलाइज़ किया गया था कि किस तरह वो कम्युनिटीज़ में जाएं और लोगों को बताएं, कन्विंस करें ख़ास तौर पर वालिदैन को कि ये पोलियो के कतरे पिलाए जाना कितना इस कदर ज़रूरी है. Bangladesh is now concentrating on quality surveillance and case detection, actual flaccid paralysis to maintain its polio-free status. आप साथ में ये बांग्लादेश का भी बताया है कि वो क्वालिटी सर्वेलेंस कर रहे हैं और केस डिटेक्शन पे कि किस तरह इसको पोलियो के अपने मुल्क से ख़ात्मा किया जा सके और ताकि बाद में इसको मेंटेन किया जाए पोलियो फ्री स्टेटस को और ये दोबारा ना कोई केस सामने आए. अब ये कह रहे हैं कि इफ़ इंडिया एंड बांग्लादेश कैन एरेडिकेट पोलियो वाई कैन नॉट पाकिस्तान. अभी वो तमाम वजूहात बयान करने के बाद कि क्या उन्होंने की ऐसी पॉलिसीज़ जिसकी वजह से उन्होंने पोलियो को अपने मुल्क से ख़त्म कर लिया, तो पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता. अब यहाँ पे बात करें पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इन हिज एड्रेस ऑन जुलाई द 12th as he launched a low income housing scheme in Islamabad acknowledged the learning and useful consultations he had amongst others with people who have done similar work successfully on low cost housing in Bombay, India. अब ये बात करें कि जुलाई 12 को प्राइम मिनिस्टर की जानिब से लो इनकम हाउसिंग स्कीम जो इस्लामाबाद में थी उसका उन्होंने ये स्कीम को लॉन्च किया था और उसमें उन्होंने इस बात को एक्नॉलेज किया था, लर्निंग यूजफुल कंसल्टेशंस ही हैड अमंगस्ट अदर्स विद पीपल हु हैव डन सिमिलर वर्क सक्सेसफुली. और जब ये स्कीम लॉन्च की थी तो ज़ाहिर है उन आपस में मुंबई में जिन्होंने इसी किस्म की स्कीम लॉन्च की थी तो उससे जो है वो बाहमी बातचीत हुई थी ताकि उसी तरह की यहाँ पे भी स्कीम शुरू की जा सके. तो अब इसमें कह रहे हैं कि ये टेक्निकल टीम है, जिस तरह हाउसिंग स्कीम में उन्होंने देखा था कि इंडिया वालों ने किस तरह हाउसिंग स्कीम सारी वो बनाई है, उसी तरह मे बी हिज टेक्निकल टीम फॉर पोलियो एरेडिकेशन शुड टेक अ लीव फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर्स बुक एंड लर्न फ्रॉम पोलियो एरेडिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार. अब ये कह रहे हैं कि जिस तरह इमरान खान ने जो है वो देखा कि इंडिया में हाउसिंग स्कीम लो इनकम हाउसिंग स्कीम वो किस तरह बनी है, इसी तरह बेहतर होगा कि जो इनकी टीम है, टेक्निकल टीम है पोलियो को ख़त्म करने की पाकिस्तान में, उसको भी चाहिए कि वो प्राइम मिनिस्टर की तरह वो सबक हासिल करे कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश और बिहार में जो है वो पोलियो का ख़ात्मा किया गया. तो ये एक एडिटोरियल था, इस लिहाज से काफ़ी अहम है क्योंकि पाकिस्तान में पोलियो जहाँ ये सोचा जा रहा था कि बिल्कुल ख़त्म होने वाली है, तो लेकिन एकदम ही केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं. तो अब हुकूमत को ये सीरियसली सोचना होगा कि किस तरीके से इन केसेस को ख़त्म करके पाकिस्तान को पोलियो फ्री कंट्री का स्टेटस दिलाया जा सके. वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया और आप कमेंट्स ज़रूर किया करें कि क्या आप इसमें चेंज वगैरह देखना चाहते हैं, इसको मैं छोटा रखूं या ड्यूरेशन का भी आप ज़रूर मुझे बताएं कि ये 20 मिनट का सही है या कोशिश किया करूं कि कम डिटेल बता के 10 मिनट में ख़त्म कर दूं. वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़.